الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جادوگر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 22 دسمبر 2023 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں کچھ روایات، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یہ سب متفقہ طور پر، مشترکہ طور پر درست مانتے ہیں۔ ایک ایسا ہی مشترکہ اور متفقہ نقطہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا فرعون کے جادوگروں سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا، تو وہ جو جادوگروں کی رسیاں، وہ جو سانپ دکھائی دے رہی تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ایک بڑا اژدہا، ایک بڑا سانپ بنا اور ان جادوگروں کی رسیوں کو وہ نگل گیا، کھا گیا۔ اس بات کو یہودی، عیسائی، مسلمان یہ سب مانتے ہیں اور اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اس بات میں جادوگروں کے حوالے سے ایک بڑا ہی دلچسپ نقطہ ہے، جس کے متعلق اس حقیر کی یہ گزارش ہے کہ ہر مسلمان، ہر عیسائی، ہر یہودی جو اردو سمجھتا ہے وہ اس بات پر غور کرے، سنے، اپنے دل سے سوال پوچھے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا مقابلے کے لیے، تو کیا وہ جادوگر بنی اسرائیل میں سے بلائے گئے تھے؟ بنی اسرائیل وہ یعنی کہ لوگ تھے جو فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، ظلم اور جبر سہ رہے تھے، اور فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی ان کوششوں کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو آزاد کروانے پہ تلے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، تو فرعون نے ان کے ساتھ مقابلہ کروایا جادوگروں کا، اور جن جادوگروں کو فرعون نے بلوایا وہ بالیقین بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، وہ غیر بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یعنی وہ خواہ عمالقہ قبیلے میں سے تھے، خواہ قبطی قبیلے میں سے تھے، یا کسی غیر قبیلے میں سے تھے۔ لیکن یہ تو پکی بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ جادوگر، وہ جنہیں فرعون نے بلایا، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے، اژدہے نے ان کے سانپوں کو نگل لیا، کھا لیا، اور وہ جادوگر ہار گئے، تو وہ سجدے میں گر پڑے تھے، انہوں نے سجدہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو اس بات کو جب یہودی، عیسائی، مسلمان سب مانتے ہیں، تو پھر دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، اب کیا وہ آل فرعون شمار ہوں گے یا آل موسیٰ شمار ہوں گے؟ دل کہتا ہے کہ ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو، ان ایمان لے آنے والوں کو ہم آل موسیٰ شمار کریں گے۔ اس کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات پیش خدمت ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں کے لیے ان کی کتابوں کے حوالے بعد میں پیش کیے جائیں گے۔ ابھی اس حقیر کی یہ عرضداشت بالخصوص مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن کو قرآن پڑھنے کے باوجود یروشلم پہ اپنا حق نظر نہیں آ رہا، اور وہ یہودیوں کو ہی سب کچھ دینے پر تلے ہوئے ہیں، تو ان مسلمانوں کے لیے اور باقی سب مسلمانوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ وہ غور کریں کہ قرآن پاک میں بڑے مزیدار اور دلچسپ حقائق ہیں، حقائق، سچی باتیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 120 سے ہم شروع کرتے ہیں، پھر 121، 122 اور پھر اگلی کچھ ایک دو آیتیں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَہارون۔ یہاں ذکر ہے اور جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم ایمان لائے
جہان کے رب پر، برب العالمین، سب جہانوں کے رب پر۔ پھر اگلی آیت میں ہے ربی موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، گویا کہ ان کے ایمان لانے کی تصدیق قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ پھر آگے ہے قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلھا فسوف تعلمون، یہ تو بڑا جال فریب ہے یہ جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے۔ پھر فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی، اب وہ دھمکی جو ہے نا وہ اگلی آیت میں 124 نمبر آیت میں فرعون کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا، یعنی پھانسی دے دوں گا، موت کی سزا دے دوں گا۔ ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں بھی کاٹوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، یا سلیب دے دوں گا یا پھانسی پہ لٹکا دوں گا، یعنی موت کی سزا دے دوں گا۔ یہ تھی فرعون کی وہ کھلی دھمکی جو اس نے سارے مجمع کے سامنے جادوگروں کو دی تھی۔ پھر اس کے بعد جادوگروں کی دعا کا ذکر بھی ہے، یعنی ادھر بھی یہودی روایات میں بھی اور قرآن پاک میں بھی۔ ابھی ہم اتنی ہی بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اس میں سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ان آیات سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جب جادوگروں نے کہا تھا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، تو ان کا ایمان لانا ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، اور کس پہ لائے ہیں؟ رب العالمین، رب پر، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون۔ تو جب عالمین کا ذکر کر دیا گیا تو عالمین میں تو موسیٰ اور ہارون اور باقی سب کچھ شامل ہے، تو پھر بھی انہوں نے رب موسیٰ و ہارون کہا، یعنی کہ رب کو نبی کی نسبت سے ماننا ایمان کہلاتا ہے، اسی لیے قالوا آمنا کا ذکر ہے۔ اور جب ان کے ایمان کی تصدیق ہو گئی تو اب پتہ چلا کہ وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اب وہ آل موسیٰ شمار ہوں گے، آل ہارون شمار ہوں گے، اب وہ آل فرعون شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ فرعون تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہے، ان کو موت کی سزا کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکلے اور انہوں نے سمندر پار کیا، ریڈ سی، بحیرہ احمر پار کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان ایمان لانے والے لوگوں کو جو پہلے جادوگر تھے ان کو وہ وہیں پہ چھوڑ آتے فرعون کے ہاتھوں مرنے کے لیے؟ نہ 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 نہ، موسیٰ علیہ السلام نے ان ایمان لانے والے جادوگروں کو بھی اپنے ساتھ سمندر پار کروایا، ہجرت کروائی، یعنی کہ وہ جادوگر بھی بحیرہ احمر پار کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب یہاں پہ اگلا نقطہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے 12 چشمے پھوٹے تھے، تو اب آپ غور کریں کہ 12 چشمے تو اگر 12 قبیلے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کے حوالے سے شمار کریں تو پھر جادوگروں اور ان لوگوں کو جو کہ غیر بنی اسرائیل تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، تو ان مومنوں نے بھی تو بحیرہ احمر پار کیا تھا، ریڈ سی پار کر کے ادھر آئے تھے، تو پھر وہ 12 قبیلوں میں ان لوگوں کا حصہ کیسے نکلتا ہے؟ یہ ہے وہ بات کہ جس کو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے، لیکن آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ایمان لے آئے تھے تو بالیقین مصر سے ہجرت کر کے ادھر سرزمین عرب کی طرف آنے والے
وہ جادوگر بھی تھے، صرف یہودی نہیں تھے۔ لہٰذا یہودیوں کی یہ جو بات ہے کہ وہ ہر ایک واقعے میں صرف یہودی یہودی یہودا کو ہی بیان کرتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ درست اور حقیقت یہ ہے کہ ان ایمان لانے والے جادوگروں نے بھی ریڈ سی پار کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔